اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹین کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صلیبی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی سہی طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا، اس کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اپنی مایوس فوج کو ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن جنگ اسلحوں کے زور پر نہیں بلکہ حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، اسی لمحے سلطان محمد فاتح ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہے تھے اور صلیبی فوج کے جذبوں کو پست کر رہے تھے۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس جگر سوزی سے برسرے پیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو گیا۔ بالآخر یہ صلیبی بادشاہ جوان مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہوا۔ قسطنطین کی ہلاکت کا سنتے ہی جہاں عثمانی مجاہدین کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے صلیبیوں کے عزائم بھی ختم ہو کر رہ گئے۔ عثمانی مجاہدین مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی بھاگ نکلنے کو ہی عافیت سمجھنے لگے اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ مجاہدین کے قماندانان انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے، پوری ملت اسلامیہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی شہر میں داخل ہو کر گھوڑے سے اترے اور انہوں نے زمین پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی شہداء پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور شہر کو اسلام بول کا نام دیا، یعنی اسلام کا شہر یا اسلام آباد۔ سلطان نے اپنی فوج کو لوٹ مار سے روک دیا۔ اس کے بعد وہ کلیسا آیا صوفیہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں نماز شکرانہ ادا کی اور اس گرجا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس میں نماز عصر ادا کی۔ اس وقت بعض رومیوں نے بھی قبول اسلام کا اعلان کیا۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے قسطنطنیہ کا جو نام اسلامبول رکھا ہے، یہ صوتی اور معنوی مناسبت سے رکھا ہے، اس لیے کہ سلطان سے 200 سال پہلے یاقوت حموی نے اپنی کتاب معجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347 میں لکھا ہے کہ قسطنطین اعظم نے اسے دارالحکومت بنا کر اس کا نام قسطنطنیہ رکھا، جسے آج کل استنبول کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر پہلے سے مسلمانوں کے ہاں استنبول یا استنبول کے طور پر مشہور تھا، یعنی 200 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قسطنطنیہ کا نام استنبول بدل کر محمد فاتح نے رکھا ہے، نہیں، پہلے سے اسے استنبول کہا جاتا تھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قسطنطین اعظم نے 330 عیسوی میں قدیم شہر بیزنطیم کو کانسٹینٹینوپولس یا قسطنطنیہ کا نام دیا تھا، مگر عام طور پر اسے آئسٹنپولن یعنی اندرون شہر کہا جاتا تھا، جسے مقامی لہجے میں استانبول کہتے تھے۔ عرب اسی کو معرب کر کے استنبول یا استنبول کہنے لگے، یعنی صاد اور طا کے ساتھ استنبول یا سین اور تا کے ساتھ استنبول کہنے لگے۔ ان معلومات کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس شہر کو استنبول نام دیا۔ یہ بات غلط ہے۔ یاقوت حموی، جن کا انتقال 626 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ معلومات لکھی ہیں کہ اس شہر کو اس وقت بھی آئسٹنپولن اور مقامی لہجے میں استانبول کہا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سلطان محمد فاتح نے آواز اور معنی کی لحاظ سے استنبول کی جگہ پر اس کو اسلامبول قرار دیا، یعنی اسلام کا شہر، اسلام آباد یا مدینۃ الاسلام۔ اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے اور استنبول کو اللہ تعالی حقیقی معنی میں اسلام کا شہر بنا دے۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ رواداری میں بے مثال تھے۔ یہ ان کی رواداری ہی تھی کہ انہوں نے عیسائیوں کو بے روک ٹوک اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے ان کے گرجاؤں اور عبادت گاہوں کو امان دی اور انہیں اپنا پادری اور بشپ یعنی بڑا پادری انتخاب کرنے کا بھی حق دیا۔ چنانچہ انہوں نے مسیحیوں کے سرکردہ افراد کو جمع کیا، جنہوں نے جنادیوس کو اپنا پاپا منتخب کیا۔ سلطان نے اس کے انتخاب پر اعتماد کا اظہار کیا، اسے رومیوں کا رئیس مقرر کیا اور اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک مسلمانوں کا حفاظتی دستہ بھی اسے عطا کیا۔ نیز اسے رومیوں کے مخصوص دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے کرنے کا بھی اختیار دیا، اور اس کے ساتھ ہی کلیسا کے بڑے عہدیداروں پر مشتمل ایک مجلس تشکیل دی گئی، اور صوبوں میں ان کے ماتحت جو پادری تھے وہ بھی اسی اختیار کے حامل قرار دیے گئے۔